السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچ رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا ہم پاکستانیوں کا. ہائے اتنے پریشان حال کیوں ہیں آج آپ؟ دیکھو نا جناب، ہم کتنی مدتوں سے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی پاور شیئرنگ ہوگی، الیکشنز ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی، کوئی اچھے فیصلے ہوں گے، لیکن یہ جو میس کریٹ ہو گیا یہ کیا ہے؟ یہ میس تو ہمیشہ سے ہمارے انتخابات کی جان ہے. اس کے بغیر تو انتخابات مکمل ہی نہیں ہوتے پاکستان کے. یا کوئی پھڈا نہ ہو، کوئی کانسپریسی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہمارے انتخابات کا. وہ تو ہر دنیا میں ہوتا ہے، لیکن وہ جس دن انتخابات ہوتے ہیں رات کو یا اگلے صبح بس فائنل بھائی یہ ہو گیا ہے. اور وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ جو جس کو ڈیفیٹ ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ بھی ڈیسنٹ وے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے ایڈمنسٹریٹو جو ایشوز ہیں اس میں وہ لگ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا، ایک تو ایکسیپٹ، کوئی جو ہار رہا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. اگر وہ ایکسیپٹ کر بھی رہا ہے تو کہتا ہے نا 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 نا، ایسے نہیں ایسے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اس کے پیچھے ریزن ہے اس کے ایکسیپٹ نہ کرنے کی. انٹرنیٹ بلاکیج کیوں کیا گیا؟ سیکیورٹی کے لیے ہمارا اتنا بجٹ جاتا ہے، کیا صرف یہی ایک طریقہ ہے سیکیورٹی کا کہ ہم جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ بند کر دیں گے اور ہماری سیکیورٹی ہو جائے گی، سیف ہو جائے گی؟ ان کے آپس میں جو خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی ہوتے ہیں دہشت گرد، ان کا تو اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کو تو اس انٹرنیٹ سے فرق بھی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے جو جتنا بھی پروسیس ہے تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ابھی تک ہم امیچور ہیں. بالکل، ہم بہت ہی امیچور ہیں اور ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. باقی دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹلائزڈ سسٹمز ہوتے ہیں، ڈیجیٹلائزڈ الیکٹورل سسٹمز ہوتے ہیں، ان کا پولنگ سسٹم ہی وہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جی انٹرنیٹ آؤٹیج ہے، اس کے بعد جب لیٹ ہوتے ہیں رزلٹ تو آپ آ کے ریزن بھی یہی دیتے ہیں کہ جی وہ انٹرنیٹ نہیں تھا نا، آپ کو پتہ تو تھا. تو پھر بھائی آپ نے انٹرنیٹ بند کیوں کیا؟ جہالت کے اوپر جہالت ہے اور اوپر سے ضد بازی. دیکھیں پھر اگلا بندہ کیسے ایکسیپٹ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیئر اینڈ سکیور الیکشنز ہوں تو وہ نظر آتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے ایکسیپٹ نہ کیا جاتا ہو. بہت ہی کسی نا ریئر میں ہوتا تھا پہلے، کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہوگی ریگنگ ہو گئی. اب تو اتنی میسو ریگنگ ہے، نظر آتی ہے ہمیں عام عوام کو بھی. تو جو ہارنے والا ہے یا جو جیتنے والا ہے وہ کیسے مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کرے؟ پہلے زمانے میں جب ریگنگ ہوتی تھی نا، چوری ہوتی تھی، چوری چھپے چھپ کے رات کے ٹائم پہ یہ آتے تھے اور اپنے ووٹر لسٹ سے نا وہ زیادہ ووٹ بناتے تھے، جو بھی کرتے تھے، یا بیلٹ باکسز چینج کر لیتے تھے. اب کی جو چوری ہے نا، یہ چوری نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاکو ہیں، دن دہاڑے کر رہے ہیں، پتہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے، کر رہے ہیں. ہاں بس ایسا ہی ہے نا، تو پھر کیسے ایکسیپٹ کرے؟ آپ دیکھیں کہ اچانک سے سب کچھ چینج ہو جانا، اور اتنا اچانکلی اتنا میسو چینج کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا. لیکن یہ کیا ہے، اس قوم کا، قوم تو اب رہی نہیں ہے. میں تو کہوں گا اس عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کا جنگل. عوام کا جنگل کہہ دیں یا ایک جنگل میں عوام کہہ دیں، جیسا بھی آپ کہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں نا، بس یہی بات ہے. اس لیے پریشان تو ظاہر ہے پوری قوم ہی پریشان ہے. ووٹ دے کے بھی جو حالات ہوئے ہیں، مطلب میں تو آخری وقت تک ریڈی نہیں تھی کہ نا ووٹ دوں. مجھے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایک ہوپ میں چلو ٹھیک ہے میں ووٹ دے دیتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں رات کے بعد کیا ہوا. اس طریقے سے تو انسان ڈس ہارٹ ہی ہوگا نا کہ یار کیا فائدہ. اس طرح ریزلٹس چینج ہوں گے تو آئندہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. اور دوسری بات ہے، پھر اتنا کروڑوں کا اربوں کا بجٹ لگانے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اتنی انک بنواتے ہیں، آپ اتنے پیج کو ضائع کرتے ہیں، اتنا سب کچھ ہوتا ہے، ریسورس ہمارا اتنا لگتا ہے. تو اگر آپ نے پہلے سے ہی سلیکٹ کرنا ہے تو پلیز یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ جی ہم اس کو لانا چاہتے ہیں، اس کو لانا چاہتے ہیں، آئیں جی بیٹھیں اور حکومت کریں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. بس یہ ڈرامے بازی چلائی ہوئی ہے انہوں نے. قوم کا جو اہم وقت ہے، اگر اس قوم میں اس وقت میں لوگوں کو کسی منفرد چیز پہ لگایا جائے، کسی اچھے کام پہ، تو وہ زیادہ فائدہ مند تھا بنسبت اس کے کہ ووٹ دیں اور آخر میں رزلٹ بھی خلاف آئے. یہی بات ہے کہ یہی ٹائم آپ کسی جو ہے نا اچھی اور سوچ میں لگائیں اور اچھے کام میں لگائیں تو شاید ملک کی بہتری ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹیوٹیز میں اتنا پیسہ ضائع کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہمارا ہی امیج خراب ہو رہا ہے کہ پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے پاکستان میں.
पूरी दुनिया तो हमेशा हंसती है हम पे, लेकिन हमें क्या कहें कि हम बेहिस हो चुके हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, कि ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़रूरत महसूस भी नहीं हो रही कि भाई दुनिया हम पे हंस रही है ताकि हम कुछ कर लें। नहीं जनाब, अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं सारे। बेहिसी का ये आलम है कि मतलब किसी को फील भी नहीं हो रहा कि ये चीज़ गलत हो रही है, और कोई कहने को तैयार भी नहीं है कि ये चीज़ गलत हो रही है। हालांकि वो एक हदीस है ना कि आप, बल्कि आपके मोमिन होने की निशानी है ये कि आप, और वो भी तीसरा दर्जा कि आप जो है वो गलत चीज़ को गलत तो कहें या गलत समझें तो सही कि ये गलत है। बस यही आज के दौर में हमारी बेहिसी है कि हम ईमान के उस लेवल पे चले गए हैं कि गलत को गलत भी नहीं कह रहे। और यही चीज़ मुझे ज़्यादा पिंच करती है कि हम एक इस्लाम के नाम पे बने हुआ मुल्क है, और उसमें भी ये हालात हैं कि कोई भी इंसान गलत बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जी ये गलत हो रहा है। कहना तो दूर की बात है कि कोई कहेगा। सही कह रही हैं आप। और वाकई ये परेशान कुन हालात हैं। अल्लाह करे कि फ्यूचर में हमारे लिए कोई बेहतरी हो, और जिस होप में हम थे, चलें वो होप तो ख़त्म हो गई कि कुछ अच्छा नज़र आएगा हमें इलेक्शंस के बाद या अच्छी सिचुएशन होगी। लेकिन अल्लाह करे अब जो भी हो रहा है मुल्क की बेहतरी किसी चीज़ में हो जाए, या किसी एक हमें कुछ नज़र आ जाए। 2 दिन गुजर गए हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या आगे होगा, तो कुछ अच्छी चीज़ कंपाइल होती हुई हमें नज़र आए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, यही उम्मीद कर सकते हैं हम। मैं आपसे एक बात में तज़ाद करूंगा कि होप ख़त्म नहीं हुई, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और जो हमारे बड़े कह के गए हैं कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो वो सही कह के गए हैं। हो सकता है इस बिगाड़ के बाद कोई अच्छा सबब भी बन जाए। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जब रात के वक्त, फजर के वक्त, जब रात का अंधेरा बहुत गहरा होता है तो अचानक सुबह भी हो जाती है। तो कुछ पता नहीं कि इस बिगाड़ में से कुछ अच्छी भी हो, अच्छी अलामत हो, लेकिन बज़ाहिर देखने में ये आ रहा है कि समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। चलें इसी उम्मीद में कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, और इन्हीं हालात में से, बिगाड़ में से हमारे लिए कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आए, जो कि कुछ दिनों तक तो मुझे लग रहा है कि हालात ख़राब होंगे जो सिचुएशन है इस वक्त। लेकिन ये है कि फॉर फ्यूचर ठीक है, हमें होपफुल रहना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब किसी तरीके से गामज़न हो, कुछ हालात बेहतर हों, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचे, कोई जो भी नया हमारा लीडर आएगा या जो भी पीएम आएगा, और आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। चलें फिर इसी उम्मीद पे हम जो है वो आज के टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। जी, इसी उम्मीद पे हम आज के टॉपिक को क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट इसी तरह हम किसी नए टॉपिक या ये जो क्राइसिस चल रहा है इसमें से हम किसी चीज़ को लेके उसको हम नए ज़ाविये से पेश करेंगे। चलें जी, अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट देना। जी हाँ, और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।